ناظرین، عام انتخابات کی بات کی جائے تو کوئی سونے کا تاج پہن کر سر کے اوپر الیکشن ہار گیا اور کوئی اڈیالہ جیل میں قید سلاخوں کے پیچھے شخص الیکشن جیت گیا۔ میاں صاحب کو جس نے الیکشن جتوایا، میاں صاحب اس کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں، میں لکھ کے لے کر آیا ہوں۔ یہ رفیع صاحب کا ایک گانا ہے، گانا تو میں گنگنا نہیں سکتا۔ میاں صاحب کو جس نے الیکشن جتوایا، وہ میاں صاحب اس شخصیت کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ میری زندگی میں تو ہے، میرے پاس کیا کمی ہے، جسے غم نہیں خزاں کا وہ بہار تو نے دی ہے، میرے حال پر ہوئی ہے تیری خاص مہربانی، میرے پاس یا تیرے پاس میرا دل ہے، میرے پیار کی نشانی۔ تو میاں صاحب تو رات تک الیکشن ہار رہے تھے، 2024 8 فروری کو میاں صاحب ہار چکے تھے، لیکن برے طریقے سے ان کو جتوایا گیا۔ کیسے جتوایا گیا یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، نام نہیں لینا چاہتا۔ میاں صاحب کو بہرحال جتوایا گیا۔ دور دور تک بلال یاسین بھی ہار رہے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہار رہے تھے، وکٹری سپیچ کرنے کے لیے آئے 8 فروری کی شام کو، اعلیٰ قیادت، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، تمام لوگ، لیکن وہ مٹھائی کے ڈبے ویسے کے ویسے رہے۔ اتنی مٹھائی لے آئے وہ، بھیا آپ نے اتنے ووٹ تو لیے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ مٹھائی لے کے آگے۔ مٹھائی کیوں نہیں کھائی آپ نے؟ اسپیچ کیوں نہیں کی؟ اسمبلیز لگ گئیں، LEDs لگ گئیں، کارکنان آ گئے، آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آئے 8 فروری کی شام کو؟ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ جو عوام کر رہی ہے، 8-9 گھنٹے جو عوام نے آپ کے خلاف ووٹ ڈال کے کر دیا ہے، آپ میں حوصلہ نہیں تھا کہ سامنے آئیں اور فیس کریں اس چیز کو۔ پھر آپ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ بھائی جان تھوڑا سا ویٹ کریں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بڑی جلدی کر گئے، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو شاید وہ بھی جتا دیے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس نے جتایا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتخابی نتائج لیٹ آئے، الیکشن کے جو نتائج تھے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ کاکڑ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا جی کہ اگر مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا لگائیں گے حساب، کہاں سے ہوئی اور کس نے کی۔ میرے پاس کچھ ایسے دوست میرے ساتھ موجود تھے جن کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں، فارم 45 کے اوپر کیسے انہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی ان کی جانب سے، اور فارم جو 47 ہے اس کے اوپر انہوں نے جو 2 نمبری کی ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے کس انداز سے کی ہے۔ PTI کا سپورٹر کیسے باہر نکل آیا؟ PTI کے سپورٹر سے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے، سریعام نام لیتے تھے آگے۔ اگر ان کے والدین سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہم نے ووٹ دینا تھا نون لیگ کو، لیکن نون لیگ والے مریم اورنگزیب کے بقول کے ہمیں الیکشن کیمپین کی پرمیشن نہیں ملی۔ اور بی آپ کو الیکشن کیمپین کی پرمیشن تھی، آپ نے کون سا دنیا کا ملک کا کونا جو چھوڑا، آپ نے جگہ جگہ پہ کہا، اور آپ کے ہر جلسے میں ایک بیان آتا تھا، اس سے بڑا جلسہ نہیں دیکھا، یہ کراؤڈ اکٹھا کر لیا ہم نے، دیکھیں ہم سے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں۔ تو جس کو پرمیشن نہیں تھی انہوں نے آپ کے خلاف سادہ اکثریت میں ووٹ ڈال دیا۔ اب کیا کرنا ہے ان لوگوں کا؟ ان کے شناختی کارڈ پھاڑ دیں پھر، جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالے ہیں۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے مزید اقتدار میں، لیکن آپ پھر زرداری صاحب کے ساتھ ایسے یوں مل گئے، زرداری صاحب کے ساتھ آپ پھر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ کوئی بلاول بھٹو کو سمجھائے، کوئی بتائے، ان کو ہوش کا ناخن دلوائے کہ جن کے ساتھ آپ کے والد صاحب یا آپ مل رہے ہیں یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کے خلاف آپ زبان سخت الفاظ استعمال کرتے تھے الیکشن کیمپین میں۔ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب آپ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے بند کر دیں۔ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب، جن کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب میری والدہ کے لیے ماضی میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، میری والدہ کے اوپر انہوں نے جعلی کیسز بنوائے۔ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہوش کریں، جن سے آپ آج گلے مل رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب علاج کروانے کے لیے باہر بھاگتے ہیں۔ یہ وہی میاں صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب جب بیمار ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے پاکستان میں اپنی علاج کے لیے ایک بھی ملک میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنایا۔ یہ وہی میاں صاحب ہے جن کے بارے میں آپ سخت الفاظ استعمال کرتے رہے۔ لیکن اب جب آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے دیکھا کہ ایک پابند سلاسل جماعت ہمیں توڑ کے آگے نکل گئی ہے، میجورٹی میں آزاد امیدوار ان کے سیٹیں نکال کے لے گئے ہیں، KP میں وہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ان کی کافی سیٹیں ہیں، تو آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں دوبارہ سے گلے مل لیا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہے۔ آپ کا یہ جو 2 نمبری لگاتے ہیں نا آپ الیکشن جیتنے کے بعد، جو ساتھ کچھ لوٹوں کو بھی ملا لیتے ہیں، یہ لوٹے میں نہیں کہہ رہا، یہ ورڈ چل رہا ہے نیشنل اس کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، تو آپ نے لوٹوں کے ساتھ مل کے حکومت سازی کرنی ہے۔ اگلے الیکشن میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ 2-2.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی۔ الیکشن جب بھی ہوں گے لوگ آپ کو بھاری اکثریت سے ایسے ہی مسترد کریں گے، کیونکہ آپ نے اس طریقے سے پاکستان کی عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ بلاول بھٹو اور علیم خان صاحب لائق بندے کہاں پھنس گئے ہیں؟ آپ جہانگیر ترین صاحب ریزائن کر گئے ہیں،
آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس کے خلاف جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ علیم خان صاحب آپ کو مل جانا چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کام کرنے والے ہیں. آپ ایک بہت اچھے مینیجر ہیں، آپ کمپنیز رن کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط اس طرف ہیں، غلط سائڈ میں. آپ کو نہیں جانا چاہیے اس جماعت کے خلاف جس کو پاکستان کی بھاری اکثریت نے ووٹ دیے ہیں. تو خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے بینک بیلنس کے بارے میں نہ سوچیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پھر مبینہ طور پر آ کے غبن کرنے ہیں، بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے ہیں، بجٹ کھانے ہیں، غبن کرنے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنی آل اولاد کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو پاکستان کے عوام آپ سے سوال کریں گے. آپ 5 سال لیں، پورے کریں. آپ 5 سال آپ کو کوئی نہیں پوچھے. میں تو یہ دل سے دعا ہے کہ بھائی آپ 5 سال پورے کریں، لیکن آپ کی حرکات جو ہے نا ماضی کی، وہ بتاتی ہیں کہ آپ 5 سال پورے نہیں کریں گے. ناظرین، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں پہ اتنا بڑا ڈاکے ڈال دیے گئے ہوں، انتخابی نتائج تبدیل کر دیے گئے ہوں. بلال یاسین برے طریقے سے ہار رہا تھا، چودھری اسکر جیت رہا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی غیبی طاقت آئی ہے، کوئی اللہ کی برکت ہی آئی ہے کہ وہ انتخابی نتائج چینج کر دیے گئے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.